لاش، لڑکی اور گف کے گناہ گار۔ قسط نمبر 5۔ میرے ابا جان بہت شریف آدمی ہیں، شکوری نے کہا۔ میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ علی رضا مجھے تنگ کرتا ہے اور اس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ علی رضا بدمعاش آدمی ہے، میرے ابا جان کی بے عزتی کر دے گا۔ کیا تم ایک شریف اور کنواری لڑکی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ رحمے نے کہا۔ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکلوایا، تم خوش قسمت ہو کہ میرے پاس پہنچ گئی ہو۔ میں تمہیں اس آدمی کے ساتھ نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا اور تم کنواری رہو گی۔ میرا کاروبار خراب نہ کرو۔ رحمے وحدے بول پڑا، یہ بکواس کرتی ہے، شفقتے کے پاس خود آئی ہوگی۔ میں نے تو تمہیں وہ بات بتائی ہے جو مجھے شفقتے نے بتائی تھی، میری رقم کا کیا بنے گا؟ وحدی بھائی، رحمے نے اسے کہا، میرا پیشہ ڈکیتی آبائی ہے، باپ دادا یہی کام کرتے چلے آئے ہیں۔ باپ نے وصیت کی تھی کہ مجبور عورت پر، بچے پر اور بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، صرف اس عورت کو اپنے پاس رکھنا جو اپنی خوشی سے کہے کہ وہ تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے۔ میں تم پر یہ کرم کرتا ہوں کہ لڑکی نہ تمہیں دیتا ہوں نہ اس کے گھر بھیجتا ہوں۔ پہلے میں شفتہ سے بات کر لوں، میں علی رضا کو جانتا ہوں، اس نے ایک بار میری مخبری کی تھی، لیکن وحدی جب تک مجھے اس لڑکی کے متعلق پورا علم نہیں ہو جائے گا تم یہیں رہو گے، واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کیا کروں گا۔ لڑکی کو رحمے نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کو اس نے تسلی دی کہ یہاں اس کی عزت بالکل محفوظ رہے گی۔ لڑکی روتی تھی، رحمے نے اسے سمجھایا کہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہے، خاموشی سے یہیں رہے اور اسے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ رحمہ کسی وجہ سے شفاعت کے پاس نہ جا سکا۔ اگلا دن اور اگلی رات بھی گزر گئی۔ وحدی تنگ آ گیا، اس نے رحمے سے کہا کہ وہ لڑکی سے دستبردار ہوتا ہے اور شفاعت سے جا کر اپنی رقم مانگے گا۔ جاؤ وحدی، رحمے نے اسے کہا، لیکن کان کھول کر سن لو، اگر تم نے لڑکی کی نشاندہی کر دی اور پولیس کو میرا ٹھکانہ بتا دیا تو تم مجھے جانتے ہو، تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ وحدی ایسی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہاں سے شفاعت کے پاس واپس آیا اور یہ ساری کہانی اسے سنائی۔ شفاعت اتنا کچا نہیں تھا کہ اسے 200 روپیہ واپس کر دیتا۔ اس نے وحدی سے کہا کہ وہ پوری رقم ادا کرے ورنہ اسے بہت خراب کیا جائے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ شفتے، میں نے اسے پوچھا، کیا تم لڑکی کو ایک بار پھر اپنے اثر سے واپس نہیں لا سکتے تھے؟ نہیں جی، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا، یہ بڑا الٹا عمل ہے، میں تو ایک بار کر کے پچھتا رہا تھا، اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کی بیٹیوں کو خراب کرتے پھرتے۔ شفاعت علی نے مجھے سنایا کہ رحمے کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا، اس کا کاروبار رحمے کے ساتھ بھی چلتا تھا۔ رحمے سے پہلے وحدی اس کے پاس آ گیا۔ شفاعت نے اسے ڈرا دھمکا کر بھگا دیا۔ اس رات رحمہ اس کے پاس آیا اور شکوری کے متعلق پوچھا۔ شفاعت نے اسے پوری تفصیل سے سنایا کہ لڑکی اس کے پاس کس طرح آئی تھی۔ اس نے علی رضا کے متعلق بھی بتایا کہ کیا میں یقین کر لوں کہ لڑکی عزت دار اور شریف گھرانے کی ہے؟ اگر شریف نہ ہوتی تو علی رضا نے جو لالچ دیے تھے وہ قبول کر لیتی۔ شفاعت نے کہا، علی رضا کہتا تھا کہ یہ لڑکی جادو کے زور سے ہی آ سکتی ہے، میں لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کروں گا۔ رحمے نے کہا، میرے باپ دادا نے کسی مجبور عورت پر کبھی ظلم نہیں کیا تھا۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ اس طرح کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ غور کریں، وہ لوگ ڈکیتی اور راہزنی کو جائز اور بابرکت پیشہ سمجھا کرتے تھے۔ رحمے نے یہ بھی کہا کہ علی رضا اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو اسے وہ قتل نہیں کرے گا، لیکن جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا۔ رحمے نے کہا کہ وہ پولیس کا مخبر ہے، اس لیے بدمعاش بنا پھرتا ہے اور شریف لوگوں کی عزت سے کھیلتا ہے۔ شفاعت نے رحمے سے کہا کہ ایسی بات ہے تو وہ علی رضا کو اس تک پہنچا دے گا۔ کس طرح؟ اسے مجھ تک پہنچا دو۔ رحمے نے کہا، پہنچا سمجھو۔ شفاعت نے کہا، اور میری بات کان کھول کر سن لو شفتے۔ رحمے نے اسے کہا، اگر تیرے ہاتھ میں واقعی کوئی جادو یا علم ہے تو یہ شریف گھروں پر مت چلا، تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ یہ علم الٹا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میری توبہ استاد، شفاعت نے کان پکڑ کر کہا، میں لالچ میں آ کر یہ عمل کر تو بیٹھا ہوں لیکن میری حالت ٹھیک نہیں رہی۔ رحمہ واپس چلا گیا۔ شفاعت نے مجھے سنایا کہ اسی روز یعنی رحمے کے آنے سے پہلے علی رضا شفاعت کے پاس آیا تھا اور اسے بتایا کہ شکوری گھر سے غائب ہے۔ شفاعت کو تو معلوم ہی تھا۔ شفاعت نے اسے کہا کہ شکوری کو اس نے غائب کیا ہے، لیکن ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ معلوم کرے گا کہ کہاں پہنچ گئی ہے۔ شفاعت نے اسے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اس نے اس سے پیشگی رقم لی ہوئی تھی جو شفاعت اسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علی رضا کو معلوم تھا کہ شفاعت عمل کر رہا ہے۔ اگلے ہی روز کسی عورت کی کھائی ہوئی لاش برآمد ہوگی جسے سب انسپکٹر بیمل داس نے شکوری کی لاش کہہ دیا۔ علی رضا کو معلوم تھا کہ لاش شکوری کی نہیں۔ لاش کی برآمدگی کے بعد رات کو علی رضا پھر شفاعت کے پاس گیا۔ شفاعت نے اسے بتایا کہ اس نے شکوری کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا علی رضا کو تمہاری اصلیت کا علم ہے؟ نہیں، شفاعت نے جواب دیا، وہ مجھے بھگت کبیر جیسا سادھو سمجھتا ہے۔ آپ ذرا خیال رکھیں،
مجھے معلوم ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ شفاعت نے علی رضا کو بتایا، میرے عمل سے لڑکی گھر سے نکل آئی تھی لیکن مجھے اشارہ نہ ملا۔ لڑکی پر کالا اثر تھا اس لیے وہ سیدھے آگے نکل گئی۔ میں اس وقت ایک اور عمل میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں نے لڑکی والے عمل کی طرف توجہ دی تو مجھے اشارہ ملا کہ لڑکی آگے نکل گئی ہے۔ میں نے اپنا حساب کتاب جوڑا تو اشارہ ملا کہ لڑکی پورب کی طرف ایک ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے۔ شفاعت نے اپنی اوٹ پٹانگ اصطلاحوں میں بات کرتے ہوئے علی رضا کو رہمے کا ٹھکانہ بتا دیا اور کہا کہ لڑکی وہاں سے گزر رہی تھی تو رہمے کے آدمیوں نے پکڑ اسے رہمے کے حوالے کر دیا۔ شفاعت نے علی رضا کو رہمے کا ٹھکانہ اس لیے بتا دیا تھا کہ وہ علی رضا کو پیسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رہمے نے اسے کہا تھا کہ علی رضا کو کسی طرح اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو، تم رہمے کے پاس چلے جاؤ۔ شفاعت نے اسے کہا، وہ تمہیں لڑکی دے دے گا۔ میں لڑکی کو لے کر کیا کروں گا؟ علی رضا نے کہا، میں نے قسم کھائی تھی کہ اسے خراب کروں گا، اپنی قسم پوری کر کے لڑکی رہمے کے پاس ہی رہنے دوں گا۔ مجھے یہاں تک ہی معلوم ہے کہ علی رضا رہمے کے ٹھکانے کی طرف چلا گیا تھا۔ شفاعت نے مجھے بتایا اس کے بعد نہ رہمے سے میری ملاقات ہوئی نہ علی رضا سے۔ اگر علی رضا گاؤں میں ہوتا تو میرے پاس ضرور آتا، وہ رہمے کے پھندے میں آ گیا ہے، رہمے نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ شفاعت نے کہا، وہ کہتا تھا کہ اسے قتل نہیں کروں گا۔ اس جعلی سادھو کا بیان یہیں پر ختم ہو گیا۔ میرے لیے بالکل ضروری نہیں تھا کہ میں اس شخص کے سارے بیان کو صحیح مان لیتا۔ یہ جرائم کی دنیا کے لوگ تھے۔ رحمہ بے شک خاندانی ڈاکو تھا، لیکن شفاعت علی بڑا کانیا شخص تھا۔ اس کی زبان میں ایسی چاشنی اور ایسا تاثر تھا کہ مجھ جیسا پتھر بھی متاثر ہو گیا۔ اگر شفاعت کا بیان صحیح تھا تو شکوری رحمے کے پاس تھی۔ علی رضا کی گمشدگی کی بھی رپورٹ تھی۔ شفاعت نے بیان کے مطابق علی رضا بھی رحمے کے پاس تھا یا اسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ رحمے سے لڑکی واپس لینے کے دو طریقے تھے، ایک یہ کہ میں اسے دوستانہ پیغام بھیجتا کہ لڑکی مجھے دے دو اور میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس کسی طرح رابطہ قائم کر لیا کرتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں رحمے کے ٹھکانے پر چھاپا مارتا، اس کا مطلب تھا مقابلہ۔ اس صورت میں ایسا ہونا یقینی تھا کہ رحمہ لڑکی کو قتل کر دیتا۔ میں رحمے سے بھیک مانگنے کے لیے تیار نہ تھا، البتہ سوچا کہ ڈی ایس پی سے بات کروں گا اور اس کے حکم کے مطابق کارروائی کروں گا۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ پولیس سے استعفیٰ دینے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ میں صبح شفاعت کا بیان لے رہا تھا تو ڈسٹرکٹ پولیس کا ایک انگریز انسپکٹر زیڈ بی ایونز آ گیا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ میں بیان روک کر اسے ملا۔ وہ اس علاقے میں ہرن اور چیتے کا شکار کھیلنے آیا تھا اور ڈاک بنگلے میں ٹھہرا تھا۔ وہ تو ایک اطلاع دینے آیا تھا کہ وہ میرے علاقے میں آیا ہوا ہے، اور تھانے میں اس کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ وہ علاقہ شکار کا تھا۔ انگریز افسر اور راجے مہاراجے اور نواب شکار کے لیے آتے رہتے تھے، اس لیے شکاریوں کے ساتھ جانے والے آدمی مل جاتے تھے۔ یہ ایک پیشہ بن گیا تھا۔ میں نے انسپکٹر ایونز سے کہا کہ میں کسی تجربہ کار آدمی کو ڈاک بنگلے میں بھیج دوں گا۔ میں نے اس لڑکی جوجی کو تھانے بٹھایا ہوا تھا جس کی انگلی سے شکوری کی انگوٹھی برآمد ہوئی تھی۔ میں سنا چکا ہوں کہ وہ گورے رنگ کی بڑی دلکش لڑکی تھی اور اس کے قد کاٹھ میں تو اور زیادہ کشش تھی۔ چونکہ وہ شریف لڑکی نہیں تھی، اس لیے اس کے چہرے پر، آنکھوں میں، اس کی مسکراہٹ میں گناہ کا تاثر بڑا صاف تھا۔ اس تاثر میں کچھ اور ہی کشش تھی۔ انسپکٹر ایونز میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو جوجی سامنے آ گئی۔ اسے میں نے حراست میں تو نہیں لیا تھا، تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا۔ انسپکٹر ایونز نے اسے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تھانے میں کیا کر رہی ہے۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا۔ ملزم تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ گواہ ہے؟ ہو سکتا ہے نادانستہ طور پر اس واردات میں ملوث ہو۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے، اس نے کہا۔ مسٹر ملک، تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہندوستان کی عورتوں میں جو کشش ہے وہ ہماری انگریز عورتوں میں نہیں۔ اس نے حسن کی باتیں شروع کر دیں اور جتنی دیر جوجی سامنے رہی وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اے ایس آئی سے، جو پہلے اے ایس آئی نارائن کی جگہ مجھے دیا گیا تھا، کہا کہ وہ انسپکٹر ایونز کے لیے کسی تجربہ کار آدمی کا بندوبست کرے اور اسے ڈاک بنگلے میں اس کے پاس چھوڑ آئے۔ میں پھر جعلی سادھو شفاعت کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس دوران تھانے کے کئی مسئلے میرے سامنے آئے، ان کی طرف بھی توجہ دی اور دن گزر گیا۔ شام کے کھانے کے لیے میں گھر گیا اور رات کو تھانے میں آیا اور پھر شفاعت کو بٹھا لیا۔ وہ بڑی کارآمد نشاندہیاں کر رہا تھا، بڑے اچھے سراغ دے رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں کمرے سے نکلا، اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈی ہوا لگوانا چاہتا تھا۔ برآمدے سے نیچے اترا تو ہاتھے کے گیٹ کی طرف سے کسی عورت کے گانے کی آواز آئی۔ وہ کسی صورتحال میں نہیں گا رہی تھی۔ میں اس طرف چلا گیا۔ وہ بلب کی روشنی میں آئی تو میں نے اسے دیکھا۔ وہ جوجی تھی، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔
قدم رکھتی کہیں اور پڑتا کہیں اور تھا۔ اس کی آواز بھی ڈگمگا رہی تھی، وہ نشے میں تھی۔ میں تو یہی دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ جوجی کو تھانے کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ باہر سے آ رہی تھی، مگر میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے آگے جا کر اسے روکا اور غصے سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ ارے ہٹ راستے سے ہندوستانی تھانے دار، اس نے نشے سے جھومتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں انگریز افسر کی میم ہوں، ڈاک بنگلے سے آئی ہوں۔ اس نے اس قدر پی رکھی تھی کہ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، ہٹ آگے سے، میں اب تھانے میں نہیں آؤں گی۔ وہ گیٹ کی طرف مڑی۔ میں نے پیچھے سے اس کے کندھے پکڑے اور اسے اتنی زور سے اپنی طرف گھما کر اس سے زیادہ زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ مجھ سے 6-7 قدم دور جا گری۔ میں چونکہ تھانے میں تفتیش کر رہا تھا، اس لیے کہ ہیڈ کانسٹیبل اور 4-5 کانسٹیبل میرے ساتھ جاگ رہے تھے، وہ سب دوڑے آئے۔ جوجی اٹھ نہ سکی اور اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ یہ باہر کس طرح چلی گئی تھی؟ میں نے اپنے آدمیوں سے پوچھا۔ کیا تم سب لوگ سو گئے تھے؟ اسے سوامی جی اپنے ساتھ لے گئے تھے، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ سوامی میرا نیا ASI تھا، مجھے آگ لگی اس کی یہ جرت کہ تھانے سے ایک شامل تفتیش لڑکی کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ اپنے گھر نہیں ملک صاحب، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ اسے سوامی جی ڈاک بنگلے میں اس گورے انسپیکٹر کے پاس لے گئے تھے جو دن کو یہاں آیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ انسپیکٹر ایونز جوجی کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا تھا، اس کو دیکھتا رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ASI اس وقت تھانے سے جوجی کو ساتھ لے گیا تھا جب میں شفات کے ساتھ اندر مصروف تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی، اس نے صاف بتا دیا کہ ASI نے اسے کہا تھا کہ انگریز انسپیکٹر نے اسے کہا ہے کہ اس لڑکی کو وہ رات کو اس کے پاس ڈاک بنگلے میں چھوڑ جائے اور وہ اسے تھوڑی دیر بعد واپس بھیج دے گا۔ ASI نے ہیڈ کانسٹیبل سے یہ بھی کہا تھا کہ انسپیکٹر ایونز انہیں اس تھانے سے ہٹا کر ترقیاں دلائے گا۔ ASI سوامی کو میں نے ہی کہا تھا کہ انسپیکٹر ایونز کو شکار پر ساتھ لے جانے کے لیے ایک آدمی کا بندوبست کرے۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر ڈاک بنگلے میں گیا تھا۔ اس وقت انسپیکٹر ایونز نے اسے کہا تھا کہ جوجی کو رات کو اس کے پاس بھیج دے، وہ انگریز افسر تھا۔ سوامی نے اس کی فرمائش کو حکم سمجھا۔ بعد میں سوامی نے مجھے یہی بیان دیا تھا اس کے لیے کہ انگریز انسپیکٹر کی فرمائش کو ڈالنا ممکن نہ تھا، اس انگریز نے اسے ترقی کا لالچ دیا تھا۔ سوامی نے مجھ سے اس لیے نہ پوچھا کہ میں نہیں مانوں گا، میں واقعی ایسی بےہودہ بات نہ مانتا۔ ASI سوامی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سوامی کو جگا کر لے آئے، جوجی بے سدھ پڑی تھی اور میں جل بھون رہا تھا۔ سوامی آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ جوجی کو ڈاک بنگلے میں لے گیا تھا۔ اس کی غلامانہ ذہنیت کی انتہا تھی کہ اس نے ایک انگریز افسر کی یہ مجرمانہ فرمائش پوری کی۔ میں نے غصے سے پاگل ہو کر یہ مجرمانہ حرکت کی کہ سوامی جی کو پچھلے کمرے میں لے گیا اور اسے پیٹنا جو شروع کیا تو اس وقت چھوڑا جب اس میں فرش سے اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ مجھے ایسی اتھارٹی حاصل نہیں تھی، لیکن میں ذاتی غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ میں نے اسے اسی کمرے میں بند کر دیا اور شفاعت سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ باقی رات شفاعت کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے اسے گرفتار نہ کیا، وہ ابھی مشتبہ تھا، اسے تھانے میں ہی رکھا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے جوجی کو جگایا۔ نشہ اتر چکا تھا لیکن وہ پریشان نہیں تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ڈاک بنگلے سے تھانے تک کس طرح آئی تھی۔ اسے میرا تھپڑ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ چھوٹا تھانے دار اسے ڈاک بنگلے میں لے گیا تھا۔ انسپیکٹر ایونز نے اسے کھلایا پلایا، وہ اردو بولتا تھا۔ اس نے جوجی سے کہا کہ وہ اس کی میم ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ انگلینڈ لے جائے گا۔ جوجی کے لیے یہی اعزاز بہت بڑا تھا کہ اسے ایک انگریز افسر نے پسند کیا تھا۔ انگریز افسر نے کچھ دیر کے لیے اسے اپنی میم بنایا، اسے خوب شراب پلائی۔ صاحب بہادر خود بھی زیادہ پی گیا اور سو گیا۔ جوجی نشے میں وہاں سے نکل آئی۔ میں ڈاک بنگلے چلا گیا۔ انسپیکٹر ایونز شکار پر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ رات کو وہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ میرا موڈ دیکھ کر اس نے مجھے حکم کے لہجے میں کہا کہ میں اس سے کچھ نہ پوچھوں۔ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ تھانے آ کر سوامی، ہیڈ کانسٹیبل، 3 کانسٹیبلوں اور جوجی کو ساتھ لیا اور پہلی لاری سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر پہلے میں DSP کے پاس گیا، وہ انگریز تھا۔ اسے بتایا کہ انسپیکٹر ایونز نے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے سوامی اور جوجی سے تصدیق کرائی۔ خطرہ تھا کہ انگریز DSP ایک انگریز انسپیکٹر کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ اٹھا اور ہم سب کو SP کے پاس لے گیا۔ SP نے ہم سب کے بیان لیے۔ سوامی نے میرے خلاف شکایت کی کہ میں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ SP نے مجھے ایک بار پھر اندر بلایا اور پوچھا کہ میں نے اسے مارا پیٹا ہے، اگر میں سروس میں نہ ہوتا تو اسے جان سے مار ڈالتا۔ میں نے کہا میں ڈیوٹی، ڈسپلن اور قانون کا اپنا ذاتی معاملہ سمجھا کرتا ہوں۔ SP نے اسی وقت حکم دے دیا
کہ سب کو لائن حاضر کرو۔ انسپکٹر ایونز جو 5 دنوں کی چھٹی پر تھا اسے فوراً واپس بلانے کا حکم دیا۔ مجھے اس نے کہا کہ میں واپس جا کر تفتیش مکمل کروں۔ اس کے بعد انکوائری ہوئی اور محکمانہ کارروائی یہ ہوئی کہ انسپکٹر ایونز کو انسپکٹر سے سب انسپکٹر بنا دیا گیا، اے ایس آئی سوامی کو سروس سے نکال دیا گیا، ہیڈ کانسٹیبل کو کانسٹیبل بنا دیا گیا اور کانسٹیبلوں کو صرف تنبیہ کی گئی کہ اس کارروائی میں 10-12 دن لگ گئے تھے۔ میں اسی روز شام کو واپس آ گیا تھا۔ تھانے میں پہنچا ہی تھا کہ شکوری کا منگیتر آ گیا۔ وہ فوج میں نائک تھا۔ اس وقت کے فوجی خوبصورت جوان ہوا کرتے تھے، جسم گٹھے ہوئے اور چہروں پر صحت اور تندرستی کی چمک ہوتی تھی۔ یہ شخص بھی دراز قد اور پرکشش چہرے والا تھا۔ اس کا نام زبیر تھا۔ لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے رعب سے مجھ سے پوچھا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں اس کا منگیتر ہوں، نائک زبیر احمد۔ کچھ سراغ تو ملا ہے؟ میں نے کہا۔ لڑکی مل جائے گی۔ سنا تھا تمہاری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے کہا۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا جو کس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ پھر تم اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ خون کا رشتہ ہے۔ نہیں، اس نے کہا، لیکن میں اسے ڈھونڈوں گا، وہ میری منگیتر تھی۔ اگر وہ مجھے لات مار کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے تو میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ اگر اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے تو میں اغوا کرنے والوں کو قتل کر دوں گا۔ جانے دو میرے دوست، میں نے کہا۔ کیوں پھانسی چڑھنے کا بندوبست کر رہے ہو؟ مجھے میرے دوستوں نے رجمنٹ میں اور گاؤں میں بھی تانے دیے ہیں کہ تمہاری منگیتر تمہیں چھوڑ کر اپنی پسند کے کسی جوان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں فوجی ہوں اور خاندانی آدمی ہوں، میں بے غیرت نہیں۔ آج کل کی تہذیب کے لوگ اس شخص کے جذبات اور ارادوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیہات کے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں تو غیرت پر لوگ مر مٹتے تھے، قتل کرتے اور قتل ہوتے تھے۔ یہ شخص دیہاتی بھی تھا، فوجی بھی۔ انگریزوں کے دور میں فوجیوں کو فوجی بیوقوف کہا جاتا تھا۔ زبیر انہی فوجیوں میں سے تھا۔ اس کا پکا ارادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی اس کے سامنے آ گئی تو یہ شخص اسے واقعی قتل کر دے گا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے بتایا کہ شکوری کو کس طرح گھر سے نکالا گیا ہے اور شکوری نیک اور پاک لڑکی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس نے کہا، اگر وہ واقعی نیک اور پاک ہے تو میرے گھر والے مانیں یا نہ مانیں میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، لیکن اسے اغوا کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ وہ لڑکی نیک ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، میں نے کہا، لیکن تھانے میں کوئی غلط حرکت نہ کرنا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا، اس نے کہا۔ میں کوئی حرکت کروں گا تو بھاگوں گا نہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس آ جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے گرفتار کر لو۔ مجھے بالکل ضرورت نہیں تھی کہ میں اس شخص کے آگے اس کی منگیتر کی صفائی پیش کرتا یا اسے اپنی تفتیش کی تفصیل سناتا۔ میں دراصل لڑکی کو تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ رحم رہزن کے پاس لڑکی پاک رہی ہوگی۔ میں نے شفاعت کو بلایا اور اسے سادھو ہی ظاہر کیا۔ وہ سادھوؤں کے بحروب میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ شخص کو بتائے کہ لڑکی کہاں ہے۔ رحم رہزن کے پاس۔ شفاعت نے صرف اتنا کہا۔ میں نے شفاعت کو بتایا کہ زبیر شکوری کا منگیتر تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے شکوری کو بد چلن سمجھ کر منگنی توڑ دی ہے اور اب زبیر اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ شفاعت نے میرے کہنے پر اسے صاف صاف بتا دیا کہ شکوری کو گھر سے کس طرح نکالا گیا اور رحمے کے پاس وہ کس طرح پہنچی ہے۔ زبیر کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس ڈاکو سے لڑکی چھڑانے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں چھاپا مارنے کی سوچ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ لڑکی کو قتل کر دیں گے۔ اس نے شفاعت سے رحمے کے ٹھکانہ معلوم کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھ کافر کے بچے، اس نے شفاعت سے کہا، زندہ رہنا ہے تو اتنی دور نکل جا جہاں میں نہ پہنچ سکوں۔ اسے میں سزا دلاؤں گا بھائی، میں نے کہا۔ پھر اسے ساری عمر جیل میں ہی رکھنا، نائک زبیر نے کہا۔